بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج پیر کا دن ہے۔ آج ہم آپ سے کوئی خبریں یا تجزیے نہیں کریں گے، کوئی شیئر۔ ہم آج آپ سے صرف عمران خان کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آج کل کرونا کا شکار ہیں اور گھر میں قرنطینہ میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا کرے، ان کو جو ارادے وہ لے کر سیاست میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیاب کرے۔ تو عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان پاکستان کی شان، پاکستان کی پہچان، پاکستان کی جان۔ کسے معلوم تھا کہ 5 اکتوبر 1952 کو پاکستان میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کا پیارا تو ہوگا ہی، پورے پاکستان کا بھی پیارا ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اہم اور اصول پسند رہنما کی حیثیت سے اپنے ملک کی پہچان بنے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستانیوں کے لیے بہت جانا پہچانا نام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس برطانوی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی اور پاکستان میں یہ نام جانا جانے لگا۔ اس کے بعد بےنظیر بھٹو نے بھی اسی میں تعلیم حاصل کی اور عمران خان نے بھی۔ گو کہ بےنظیر بھٹو کی پہچان تو ان کے والد تھے، لیکن عمران خان نے اپنی پہچان خود بنائی۔ اسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران عمران خان اپنے کرکٹ سے وابستہ ہو گئے، اور کرکٹ جو ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ پسند کی جانے والی، انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی، نیوزی لینڈ میں بھی بہت زیادہ پسند کی جانے والی اور کھیلے جانے والی ایک کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے۔ تو عمران خان نے اپنی پہچان خود بنائی۔ کرکٹ کے میدان میں وہ فاسٹ بالر کی حیثیت سے داخل ہوئے اور بہت زبردست فاسٹ بالر تھے وہ اپنے دور کے، اور عمران خان بلکہ آل راؤنڈر تھے عمران خان ایکچولی۔ اپنی پرکشش شخصیت کی وجہ سے وہ کرکٹ میں تو مشہور تھے ہی، لیکن کرکٹ سے باہر حلقوں میں بھی وہ بہت مشہور ہو گئے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خصوصاً خواتین میں وہ بہت مشہور ہو گئے۔ ان کی شخصیت، وہ ایک بہت ہینڈسم خوبصورت نوجوان رہے ہیں، اور اب بھی ماشاءاللہ ان کی شخصیت بہت خوبصورت اور متاثر کن ہے۔ وہ جہاں جاتے، اس وقت اس دور کی بات ہے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، تو لوگ ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہو جاتے تھے۔ لیکن اس دوران کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا تھا کہ عمران کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی تھی۔ ان کی طبیعت کا جو ایک ہوتا ہے نا انداز، وہ تھوڑا تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک چکا چوند والی، شہرت والی، بہت ہی زیادہ پرآسائش اور پرستائش زندگی، اس زندگی کے دوران شاید وہ کچھ جاننے کی کوشش کرنے لگے، ایک تلاش جو کہ اصل جو مقصد حیات ہے اس کی تلاش۔ اور اسی تلاش کے دوران ان کی والدہ کا جو کینسر میں مبتلا ہونا اور وہ تکالیف، وہ دکھ جو ایک ظاہر ہے کہ ہو سکتا تھا ان کو، وہ اس وقت جو ان کو وہ ایک خاص منصوبے کی طرف لے گیا، جسے کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، جو کہ آج ایک زندہ حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان نے یہ خواب اسی دوران دیکھا۔ انہوں نے ان مشکلات کا اندازہ ہوا ان کو کہ جو ایک مریض کو تو ہوتی ہیں لیکن ان کے لواحقین کو بھی ہو سکتی ہیں، اور چونکہ وہ تو افورڈ شاید کر سکتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس مرض کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو اس وقت عمران خان نے سوچی، اور ایک مقصد ان کو مل گیا، اور یہ مقصد پھر انہوں نے پورا کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، شہزادوں جیسی آن بان اور ایک بہت ہی قاتلانہ مسکراہٹ رکھنے والا عمران خان پاکستان کی گلیوں اور کوچوں میں اور گھروں پر دستک دے دے کر لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ چندہ اکٹھا کر رہا تھا، اور لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اپنے ہیرو کو ایک ماڈرن خوبصورت نوجوان کے روپ میں دیکھتے تھے، وہ اس کو اس روپ میں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اور یہ ایسی ایک انسپریشن تھی جو آج بھی عمران خان جو ہے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ نوجوان نسل ہو، چاہے وہ اس دور کے لوگ ہوں جب عمران خان خود ایک نوجوان تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو لوگ ان سے اتنے ہی متاثر ہیں، آج کے بچے بھی ان سے بہت متاثر ہیں، ان کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ تو ایک دردمند دل رکھنے والا کیا سے کیا بن گیا کہ وہ ایک زبردست خوبصورت کرکٹر سے ایک سماجی کارکن بن گیا، اور اسی خواب کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمران نے ایک اور خواب دیکھنا شروع کیا، اور وہ تھا اپنے ملک کے سسٹم کو، کرپشن کو ختم کرنا، اپنے ملک کے سسٹم کو بہتر کرنا، اور یہ خواب اس کو آخرکار سیاست کے میدان میں لے آیا۔ اس نے جو بھی راستہ چنا اس کو خوب سوچ سمجھ کے چنا ہے، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ جو کچھ بھی خود سمجھا ہے اس نے اوروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بہت اچھے سے سمجھایا بھی ہے۔ فاسٹ بالنگ کی دوڑ میں تیز دوڑنے والا عمران اس وقت بھی اپنے ہم عصروں سے بہت آگے نکل گیا ہے، اور وہ
بہت بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ آج بھی اب ہم سب جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مقصد ہو تو یہی آپ کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ ہم سب لوگ جانوروں کی طرح سے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں یا اپنے گھروں کے کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک مقصد ہوتا ہے اپنے لیے جینا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے لیے جینا۔ عمران خان ہو، پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، عبدالستار عیدی ہیں، اور سیلانی ایک ٹرسٹ ہے، وہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ اخوت کے ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، اور یہ سب لوگ اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان مگر جس میدان میں بھی اترا ہے، عمران خان فاتح بن کے لوٹا ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ ہو، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا منصوبہ ہو یا سیاست ہو، آپ دیکھیں گے عمران کی ایک امتیازی شان آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ کسی معاملے پر بھی اس نے کسی بھی طرح کا اس نے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی بات پر وہ اٹل ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی تقدیر کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ کر گزرنے کا ارادہ لے کر میدان سیاست میں اترنے والا عمران خان آج بھی ہم سب کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست پر پوری طرح چھا چکا ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے صرف 2 جماعتیں تھیں، آج پاکستان کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ اب حصہ ہے پاکستان کی سیاست کا، اور عمران خان بھی حصہ ہے۔ اس کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنی پارٹی میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ جی اس نے اپنا جانشین اپنی اولاد میں سے ہی کسی کو مقرر کیا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بچے اول تو اس ملک میں رہتے ہی نہیں ہیں، اس کے بچے UK میں رہتے ہیں، اور عمران خان نے کہیں بھی کسی بھی موقع پر اس چیز کا کوئی اس سے کوئی توقع بھی نہیں رکھتا۔ اس سے صرف یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنا رول جو وہ پلے کرنا چاہتا ہے اس ملک کی تقدیر کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، وہ اسے بہت اچھے سے پلے کرے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے اس نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اس نے جو کچھ شروع کیا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ آج اس کے دشمن عمران خان سے شروع کرتے ہیں اپنی بات اور عمران خان پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ان کے اعصاب پر چھا گیا ہے، اور عمران خان اپنے جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں پر بھی عمران خان راج کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے، خصوصاً میری دعا ہے اپنے لوگوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ کپتان، ان کو پیار سے بہت سارے لوگ کپتان کہتے ہیں، خان کہتے ہیں، اور مرشد بھی کہتے ہیں۔ ٹویٹر پر اگر آپ دیکھیں تو لوگ انہیں مرشد بھی کہتے ہیں، اور یہ سب خطابات بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان کو جچتے ہیں۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ کپتان، خان، مرشد، اللہ آپ کو دین و دنیا کی بہترین نعمتیں عطا کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کے ارادوں کی لاج رکھے، اور اس ملک پاکستان کو، جس کو کہ بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا اور بہت سارے ایسے لوگ گمنام مجاہد جنہوں نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی قربانی دی، عام آدمی سے لے کر فوج پاکستان تک جو آج تک قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، ان سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ کو پاکستان کے لیے ایک ایسا رہنما ہو آپ کہ جو پاکستان کو اس کا اصل مقام دلا سکیں، جس مقام کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر یہ ملک قائم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ خان، مرشد، کپتان عمران خان، اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے ارادوں میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو خلوص ہے اس کی عزت رکھے۔ ہماری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا کرے، اور آپ ایک بار پھر پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے ملک کی سیاست میں، اپنے ملک کے تمام معاملات میں اہم کردار ادا کریں۔ سیاستدان بہت ہیں پاکستان میں، رہنما لیڈر کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمران خان آپ وہ لیڈر ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے، اور آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں سے، اپنے ملک کے عوام سے، اور تمام جو بھی سوچنے سمجھنے کی جو لوگ صلاحیتیں رکھتے ہیں، جو اپنے ملک کا، اپنے مذہب کا درد رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ عمران خان کو مضبوط کریں، اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارا میڈیا ہے، اور ہماری جوڈیشری ہے، بہت سارے لوگ ہیں، وہ اگر صرف ایک مقصد رکھ لیں کہ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، صرف یہ مقصد، آپ بے شک عمران خان کے لیے نہ سوچیں، آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ عمران خان ہی وہ شخص ہے جو آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ اللہ کرے کہ اور بہت سارے لوگ آئیں۔ میرا ملک اتنا قحط الرجال نہیں ہے، سامنے آنے دینا چاہیے۔ سامنے آنے والوں کی کمی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں شاید
یا ان کو لگتا ہے کہ اس ملک میں شاید موروثیت ہے کہ صرف بھٹو کی اولاد یا نواز شریف کی اولاد ہی حکومت کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ان میں گٹس ہیں، ان میں اگر صلاحیت ہے تو وہ ضرور آئیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں. عمران خان کو دیکھیں، کہاں سے اس نے آغاز کیا، آج وہ کہاں پہنچا ہے. اس کی پوری زندگی مثال ہے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اسے زندگی دے. خان، آپ کا انتظار ہے، آپ صحت مند ہو کر واپس آئیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اور عمران خان کے لیے دعا ہے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. عمران، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد. آج یہی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. مجھے طاہرہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.